میں ڈسکس کرنے والے ہیں. میم سب سے پہلے تو آپ کو سواگت ہے ہمارے شو میں اور ہمارے ویورز کے لیے آپ نے ٹائم نکالا اس کے لیے بھی بہت شکریہ. Thank you so much. Assalamu alaikum to all your viewers and thank you for having me on your show, Rubaha. بالکل میم کہا ایک کانسیپٹ یہاں پر ایک جنریٹ ہوتا ہے کہ کشمیر جموں اینڈ کشمیر میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے. یہ نیریٹو جو ہے وہ ہر ٹائپ سننے کو ملتا ہے یہاں پر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, مطلب آپ جموں اینڈ کشمیر سری نگر میں رہ رہی ہیں اور مسلم لڑکی ہیں, تو کہ آپ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے وہاں کی اور کیا احوال ہے. پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے کس طرح کے ظلم کے بارے میں سنا ہے؟ کہ مسلمانوں کو رائٹس نہیں ہیں اور ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا, اس طرح کی میں نے مطلب کانٹروورسیز سنی ہیں. آپ کیا بتائیں اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ بیکاز میں ایک ایک کانٹروورسی کا ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گی. فار ایگزامپل اگر آپ نے یہ سنا ہے کہ باہر نہیں جانے دیتے, کیا آپ کو سچ مچ لگتا ہے کہ آج کی 21st سینچری میں ہم 2022 میں آ گئے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ایون ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل. اور آپ کو تو پتا ہے یہاں کتنے فورن ڈیلیگیشنز آ کے چلی گئی ہیں. جب سے یہ بالکل افواہیں پھیلنا شروع ہوئی تھی تب سے آئی تھنک 2-3 سال سے جب سے ایبروگیشن ہوا ہے آرٹیکل 370 کا, مانتے ہیں کہ جب ایبروگیشن ہوا تھا تو کچھ ٹائم کے لیے یہاں پہ سیکشن 144 یہ سب چل رہا تھا, مطلب کہ یو کانٹ کراؤڈ اراؤنڈ, ناٹ مور دین 2 or 3 پیپل کین اسٹینڈ ٹوگیدر ان گروپ, اور اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ وہ سیکورٹی مسئلے تھے. اور جیسے ہی وہ اس کا تھریش ہولڈ پورا ہو گیا کچھ 6-8 مہینے کے بعد ایوری تھنگ واز تھرون اوپن اگین اینڈ اٹس آل نارمل لائف. چاہے آپ انٹرنیٹ کی بات کرو, آپ فون کنیکشن کی بات کرو, یا آپ یہ جو کرفیو ورفیو لگتے تھے, یہ سب کچھ ایوری تھنگ از اوور. آج کل کرفیو ورفیو جیسے نام کہیں سننے میں بھی نہیں آتے. انفیکٹ یہ پہلے ہوتا تھا, ایبروگیشن کے پہلے ہر دوسرے تیسرے دن ہڑتال ہوتی تھی یہاں پہ بچوں کو, مطلب جیسے باقی اسٹیٹس میں ہوتا ہے نا, تو there was no regularity in school life or work life because of that. تو ابھی تو یہ کشمیر بالکل لائک کوئی عام جگہ کی طرح ہو گیا ہے جہاں پہ لوگ روز اسکول, بچے خوشی خوشی روز اسکول جاتے ہیں, لوگ روز کام پہ جاتے ہیں, لوگوں کے نقصان نہیں ہوتے, آفسیں بند نہیں ہوتی ہیں. تو بہت چیزیں ہیں جو چینج ہو چکی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کو باہر نہیں جانے دیتی, یہ ایک بیکار سی افواہ ہے جو آج کی تاریخ میں اٹ از ناٹ پاسبل. اور دوسرا آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کو نمازیں نہیں پڑھنے دی جاتی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر ایسا کوئی ایسے مطلب باقی مسلمانوں کو کشمیر کے باہر جو ہمارے بارے میں سنتے ہیں, اگر انہیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہندوز ہیں وہ ہمیں یہاں نمازیں پڑھنے سے روکتے ہیں یا مسجد جانے سے روکتے ہیں, میں آپ کو بتا دوں یہ ایک بہت ہی اگنورنٹ کائنڈ آف افواہ ہے. کیونکہ اگر آپ کو تھوڑی بھی نالج ہوتی ہندوازم کے بارے میں, آپ کو پتا ہوتا کہ وہ ایک سناتن دھرم ہے, جس کا مطلب ہے کہ انہیں جب ان کے اپنے ہی گاڈ کے اتنے فارمز ہیں, اتنے نیمز ہیں, تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی آپ کس گاڈ کو پرے کر رہے ہو یا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. انہیں کچھ وہ فار دیم اٹس آل اسپرچل, ریلیجن فار دیم از اسپرچل. ان میں ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے میں ایک کہا جاتا ہے نا, جیسے ہمارے میں ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو بی لویل ٹو ون گاڈ. تو ان کے اس میں ایسا ہے کہ گاڈ چاہے پرماتما ایک ہی ہو لیکن اس کے بہت سارے نام ہیں, اس کے بہت سارے فارمز ہیں, اس کے بہت سارے روپ ہیں, اور لوگ الگ الگ ان کے فارمز کو پرے کرتے ہیں. تو ان میں سے مسلمز بھی آتے ہیں جو اپنے گاڈ کو پرے کرتے ہیں, تو انہیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. تو جب انہیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تو وہ مسلمانوں کو کیوں روکیں گے پرے کرنے سے؟ تو کچھ چیزیں ہیں کہ افواہ پھیلانے سے پہلے لوگوں کی آئیڈیالوجی کو پہلے اسٹڈی کرنی چاہیے, اسے سمجھنی چاہیے. جی بالکل پرابلم ہوتا ہے. اب پوئٹری تو آسان ہے نا, سر تن سے جدا ایسا کچھ لکھ دیجئے چل پڑے گا. فکشن بھی ہے یوزلیس ہے ہی نہیں. رضیہ سلطان کے کچھ ناول ہوتے تھے کسی زمانے میں, بٹ وی کانٹ رائٹ فکشن, وی اونلی رائٹ پوئٹری. جو ہماری لینگویجز ہیں, شاہ لطیف کے اوپر کوئی کام نہیں ہے, بلے شاہ پہ کوئی کام نہیں ہے ہمارا, ہم اقبال اور فیض کے پیچھے بھاگے رہتے ہیں. دونوں نے اپنی مادری زبان میں کچھ نہیں کہا, نہ کوئی ریسرچ کرتے ہیں. موئنجو دارو جس ملک میں ہو اور ٹیکشلا ہو, وہاں کم از کم ہر سال 1-2 اسکالر تو نکلے اینشنٹ اسٹڈیز میں. موئنجو دارو کے ساتھ یونیورسٹی کیوں نہیں بنتی کہ 5000 سال پرانا شہر آپ کے بازو میں اور آپ کو کچھ نہیں پتا, انگریز خود کے نکال کے دے کے چلا گیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار توڑیں گے نہیں. ٹیکشلا آپ کے سامنے بمیان اسٹیچو ٹوٹ گئے, آپ کو اف بھی نہیں ہوا. ناچنے لوگ سے
کسی کوئی ایک پالیٹیشین ہوتا اگر وہ بمیان اسٹیچوز پہ آبجیکٹ کرتا. میں اس زمانے میں آپ کے یہاں ٹورانٹو میں ٹیلی ویژن شو ہوسٹ کرتا تھا کالڈ مسلم کرانیکل. بڑے ہی پرومیننٹ پاکستانی اسٹوڈنٹ لیڈر کو یہاں سے میں نے بلایا, ان کی آرگنائزیشن میں تھی, ٹو ٹاک اباؤٹ دی ان اسلامک نیچر آف بریکنگ اپ آف. اچھا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ انگلش میں شو ہوتا تھا کہ لوگوں کو نظر تو آئے کہ سمجھدار لوگ بیٹھے. اس بیوقوف نے آ کے ٹی وی پہ کہا کہ یہ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم بمیان اسٹیچو آج تک زندہ کیسے تھے وہ. تو میں نے کہا وہ تھا اپنے محمود غزنوی, وہ تو اس کے بعد ہی آئے نا, انہوں نے کیوں نہیں توڑا, اور عبدالی نے, اور یہ اتنے کنگ امان اللہ نے, اور جو کوئی لٹیرا آیا اس نے وہ چھوڑ کے دلی پہ حملہ کیا. کہتا وہ تو علاقہ پھر ہمارا مسلمانوں کا تھا نا. آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں, پیپل were so troubled they started writing. You were defending the destruction of Burmese statues by living in Canada. تو اگر وہی شخص اگر کہتا کہ this was terrible, تو لوگوں کو یہ ہوتا کہ یار ان میں سمجھدار لوگ بھی ہیں. اب ایک آدمی پی ایچ ڈی کر رہا ہے فلاسفی اور پولیٹیکل سائنس وغیرہ میں, وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جہادیوں میں شامل ہو گیا تھا, جا کے وہاں لڑ کے آیا کشمیر میں. کہاں سنبھالیں گے ایسے ماحول میں؟ ایک سیاست دان کے لیے سیفسٹ ہے کہ وہ مذہب کی بات کرے. آپ کے سامنے کمیونٹیز ہیں جن کو فکسڈ کیلنڈر آتا ہے. 9th سینچری میں چاند کا فکسڈ کیلنڈر ایجپشنز نے سالو کر لیا تھا. آپ حد تک ابھی بینک کے اوپر چڑھ کے دور بھی لگا کے مولوی دے گئے, نظر آیا نہیں, نظر آیا, بادل آ گیا سامنے. ارے پاگل ہو گیا, کابل ہمیشہ جلدی نظر آتا ہے, کراچی میں نظر ہی نہیں آ رہا. What sort of people determine the calendar by moon sighting by elderly people? اگر یہ بھی ہوتا نا کہ اچھی نظر رکھنے والے چشمہ نہ ہو اس کے پاس, وہ